عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ملک جھوٹ، فریب، دھوکے پر چل رہا ہے۔ جو 8 فروری کی رات ہوا، 9 فروری اور 8 فروری کے درمیان، وہ حقیقت ہم کبھی نہیں بھولنے دیں گے کسی کو۔ اس دن پاکستان کے عوام کی آواز کو دھتکارا گیا، پاکستان کے ووٹ پر حملہ کیا گیا، پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو یہ کہا گیا کہ تمہاری آواز غیر اہم ہے، تم غیر اہم ہو۔ یہ آج بنیادی حقیقت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 8 فروری 2024 پرانی بات ہو گئی تو وہ پرانی بات نہیں ہوئی، یہ پاکستان کی بدستور حقیقت ہے۔ اس جھوٹ کے اوپر آج پورا نظام قائم ہے، اور یہ جھوٹ کا نظام آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آپ یاد کیجئے، عمران خان نے ایک صحت کارڈ متعارف کرایا تھا۔ روز مجھے 20 لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے وہ آپریشن کرائے، غریب لوگ جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، ان ہسپتالوں میں ہم داخل ہوئے جہاں ہم قدم رکھنے کا نہیں سوچ سکتے تھے۔ تو عمران خان کا دل اس پاکستان کے غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا، اور آج پاکستان کا غریب اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کی رہائی کی دعا کرتا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دل میں اس کے لیے درد ہے، اس کے لیے فکر ہے۔ تو اس لیے عمران خان کی رہائی اس نظام کی رہائی ہوگی، ہماری عدالتوں کی رہائی ہوگی، ہمارے آئین کی بحالی ہوگی۔ ہم عمران خان کی رہائی کا تقاضا اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر ہر چیز جھوٹ ہے، ہر چیز فریب ہے، اور اس رہائی کے لیے پوری پاکستانی قوم متحد ہے، پی ٹی آئی متحد ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، ہر بڑی جماعت میں گفتگو ہوتی ہے، ہر بڑی جماعت میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ گروہ بندی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعت اندر سے منتشر ہے، یہ منصوبہ سازوں کی ایک پالیسی ہے کہ اس بیانیے کو ہوا دو۔ بالکل یہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ کل جس طرح خیبر پختونخوا کے ایم پی اے حضرات، پنجاب کے ایم پی اے حضرات، پورے پاکستان کے ایم این اے اکٹھے ہو کر لاہور آئے، وہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ جماعت بالکل سیسا پلائی دیوار ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق۔ علی امین صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں آج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب پاکستان کے ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر پاکستانی کو، آپ کو، ہر ایک کو یہ آواز دینی ہے، اور یہ آواز ہم دیتے رہیں گے کہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اٹھو، اس جھوٹ اور فریب کو رد کرو۔ یہ اشرافیہ کا ملک بن چکا ہے۔ کبھی یہاں لاکھوں ٹن چینی باہر بھیجی جاتی ہے اور پھر زیادہ قیمت پر واپس بلائی جاتی ہے۔ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس ملک میں دوائیوں کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں؟ اس ملک میں بے روزگاری کا کیا عالم ہے؟ اس ملک میں پیٹرول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ قیمتیں دنیا میں گرتی ہیں، آپ کو ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ملک آج ایک سازش ہے پاکستان کے غریب عوام کے خلاف۔ یہ اشرافیہ کے لیے بنا ہوا ایک ملک ہے جس پہ اشرافیہ قابض ہے۔ پشت بناؤں کو ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ ہم پشت بناؤں سے اسی لیے بات کرتے ہیں۔ عمران خان اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ 78 سال بہت ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی تاریخ کے لیے کہ اس تاریخ کو بدل دیا جائے، اور تاریخ ضرور بدلے گی۔ پاکستان کے لوگ اپنی تاریخ کو مرتب کریں گے۔ ہمیں کسی ایک جگہ، کسی ایک سڑک پر، کسی ایک چوک پر تحریک نہیں چلانی۔ یہ تحریک ہر گھر سے نکلے گی باہر۔ یہ ہے ہمارا نصب العین۔ جن قوموں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، جن قوموں نے جھوٹ کو رد کیا ہے، وہاں ہر گھر میں تحریک چلی ہے، ہر گلی میں تحریک چلی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم ہر جگہ ہوں گے، ہم جیلوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے۔ تو یہ ہمارا پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے، یہ عمران خان کی ہمیں ہدایت ہے۔ اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم میں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم میں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کی قوم کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ یہ ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے، آپ کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ پیغام ہے۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے۔ کل آپ کا بچہ اٹھایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ عدالتیں قاصر ہوں گی، آپ کو انصاف نہیں دے سکیں گی۔ کل آپ کا مال لوٹا جاتا ہے تو آپ نے اسی عدالتی نظام کی جانب جانا ہے۔ کل آپ کو بیماری آتی ہے تو یہ مہنگے ہسپتال آپ کا منہ چڑھائیں گے۔ ہم نے اس نظام کو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے مرتب کرنا ہے۔ آج پاکستان میں 15 سال کی عمر کے بچوں میں سے 40% جسمانی طور پر سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کے دماغ ان کی عمر کے حساب سے کم تر ہیں، اور پوری عمر وہ امیر کے بچے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آج 15 سال کی عمر کے 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے۔ یہ کیا نظام ہے؟ 78 سال کے بعد ہم آج یہاں کیوں آ کر کھڑے ہوئے ہیں؟
آج آپ کو بڑے محل بھی نظر آتے ہیں, گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں, بڑے فلائی اوور بھی بن جاتے ہیں, لیکن وہ بچہ جس کا جسم سکڑا ہوا ہے, جس کا ذہن سکڑا ہوا ہے, دماغ سکڑا ہوا ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ نظام آج ہمیں یہاں لے کر آیا ہے, ہم نے اس نظام کے خلاف لڑنا ہے. یہی ہمارا نصب العین ہے اور ہم اس کے لیے متحد ہیں. آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے, ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. آواز نہیں دب سکے گی, یہ آواز جیل سے بھی گونجے گی, یہ آواز سڑکوں پہ بھی گونجے گی. دیکھیں, اگر تو ایک دن کی کوئی ریلی ہو کہ اس جگہ سے اس جگہ تک جانا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جی میں لیڈ کروں گا, سی ایم صاحب لیڈ کریں گے. اس طرح کی تحریک تو نہیں ہے نا. یہ تو اب ایک مسلسل عمل ہے, اس کو ہر گلی میں, ہر گاؤں میں لوگوں نے لیڈ کرنا ہے. ہم بالکل موجود ہیں. سر ایک لمحہ دیکھیں, عالیہ حمزہ بی بی کے آج اور پروگرام تھے, میری کل ان سے بات ہوئی, انہوں نے ایک اپنا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے پورے پنجاب کے, آج وہ دورے پر ہیں. میں نے ان سے گزارش ضرور کی تھی کہ اگر ہو سکے تو وہ آئیں, لیکن وہ اہم کاموں میں مشغول ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئیں یا ان کو بلایا نہیں گیا, ان کا پہلے سے ایک مرتب پروگرام تھا, اس کے تحت وہ آج کام کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات, کل لاہور میں ہمارے سی ایم داخل ہوئے اور آپ نے خود دیکھا کہ لاہور کو کس طرح سڑکوں کو یرغمال بنایا گیا. آپ خود گواہ ہیں. میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ لاہوریوں کا جو استقبال کرنے کا طریقہ ہے اور جس طرح زندہ دلان لاہور استقبال کرتے ہیں, اس پنجاب حکومت نے نہیں کرنے دیا. پورا لاہور سڑکوں پہ آ رہا تھا, ہر جگہ پہ آپ نے دیکھے ناکے لگے ہوئے تھے, پولیس آگے کھڑی تھی. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ کر دوں. دوسری بات یہ ہے, پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2 سال سے احتجاج میں ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں نہیں ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ جلیانوالہ باغ کے بعد جو واقعات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئے وہ کوئی سیاسی جماعت برداشت نہیں کر سکتی. آج برداشت کر کے ہم یہاں پہ موجود ہیں. میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس فسطائیت کے دور میں آپ میڈیا نے ہمارے ساتھ پوری طرح آپ کھڑے ہیں. جس جگہ پہ آپ کو بلایا آپ آئے. اور ایک اور بات میں کر دوں, چونکہ رائس صاحب پوری طرح انہوں نے اور علی امین خان گنڈاپور صاحب نے بات کر دی. ایک میں چیلنج دیتا ہوں اس چیف منسٹر کو کہ ہمارے چیف منسٹر نے 1 گھنٹہ آپ کی باتیں بھی سنی, آپ کو جواب بھی دیے, بغیر پرچی کے مجھے 5 منٹ آپ کا سامنا کر کے دکھا دے. یہ میرا چیلنج ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی تربیت ہے. عمران خان کا سپاہی بیٹھا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, کوئی اختلاف نہیں ہمارے پارٹی میں. جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے, اور اس اختلاف رائے کا مرکز عمران خان ہے. ہماری ذاتی حیثیت کوئی نہیں. ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ لے کے آئے ہیں. اگر ہم عمران خان کی رہائی کے لیے امانت, دیانت اور حلفاً اور اپنے باپ کے ہوتے ہوئے, اپنے خون کے صحیح ہوتے ہوئے کام نہ کر سکے, ہم کل عوام کے پاس بھی نہیں جا سکیں گے. ہمیں اپنا نہیں ہے. خان صاحب کو ہمارا آخری اور پہلا ایجنڈا ہے کہ ہم خان صاحب کو باہر لے کے آئیں. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, کے پی کے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ دیکھیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ 30 ارب روپے کے اشتہار نہیں ہے. شعیب اور دوسرے کا نام ذیشان ہے, وہ پرسوں پکارتے رہے ہم لوگ کہ شعیب اور ذیشان کدھر گئے, پانی آ گیا, سارا لاہور پانی میں ڈوب گیا. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ ٹک ٹاک پہ ان کے ٹک ٹاک کے 25 لاکھ روپے دیے گئے اور وہ واپس کر دیے گئے. 17 لاکھ روپیہ یہ آن ریکارڈ ہے. ان کے ویوز کم ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہوریوں کا استقبال روکا گیا ہے. اور میں سی ایم صاحب کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ کیونکہ کے پی کے سے سی ایم صاحب اپنی کیبنٹ کے ساتھ آئے, اپنے ایم پیز کے ساتھ آئے, اور پورا انہوں نے جی ٹی روڈ کراس کیا. ان کا جو والنٹیئرلی جنہوں نے استقبال کیا, ہم نے اپنے ورکرز کو نہیں بلایا. ہم نے اسی لیے نہیں بلایا کہ ہمارے ورکرز پہ پھر ایف آئی آرز ہوں گی, لیکن لوگ باہر نکلے اور ان کو بھی پکڑ لیا گیا. تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان کی ذات سب سے اول ہے ہمیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ذات ہے تو ہماری ذاتوں کا تحفظ ہے.